برپا ہے اور یکایک میرا بھائی بھی ابلک گھوڑے سوار، یعنی دو رنگ سفید اور وائٹ چٹکبڑے گھوڑے کو جو ہے ابلک کہتے ہیں، تو اس پہ سوار نظر آیا۔ میں نے پوچھا یا اخی میرے بھائی کیسے ہو؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ بہتر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر جزا عطا فرمائی۔ ایک گڑیا پر شفقت کا معاملہ کیا تھا، اور اس دن میں نے اس سے محبت والا شفقت، جو فقیر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں ان پر میں نے شفقت کا معاملہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سبب میری مغفرت فرما دی۔ اور اس نے پوچھا یہ گھوڑا کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ میرے قربانی کا سب سے پہلی جو قربانی تھی یہ وہ گھوڑا ہے، اور باقی گھوڑے میرے باغ کی قربانی والے۔ پھر فرمایا کہ اب کہاں کا عزم ہے؟ فرمایا کہ اب جنت کا عزم ہے۔ اس سے ایک روایت یہ بھی پتہ چلی کہ جو غریب ہیں اور رضا الہی عز و جل کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اس روایت میں ایک بڑھیا پر رحم کرنے کا بھی بتایا گیا۔ قربانی کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنا، بخشش کا ذریعہ کیا بنا؟ کیا بنا؟ رحم کیا گیا۔ آج ہم غور کریں کہ ہم اپنے ماتحتوں پہ کتنا رحم کرتے ہیں۔ آج ہم اگر کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے ماتحت پر کتنا اس پر رحم کیا کرتے ہیں۔ یا ہم سے کوئی مانگنے آتا ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ دھتکار دیتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، یا ایسے ہی بھگا دیتے ہیں۔ اگر دینا ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ دے کے فارغ کریں، اور اگر دے نہیں سکتے تو منہ سے میٹھے الفاظ بول کر ہی رخصت کرتے ہیں کہ معاف کر دیجیے، اب ہم نہیں دینا چاہتے، آپ کسی اور سے لے لیجیے، مگر ڈانٹنا ڈپٹنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے ماتحتوں پہ رحم کیا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث پاک ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کے شر سے محفوظ رہے، اس کی زبان سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اگر اس بات کی گواہی دے کہ تم نے اچھا کیا، بے شک تم نے اچھا کیا، اور اگر تمہارا پڑوسی تمہارے خلاف ہو جائے تو بے شک تم نے اس کے ساتھ برا کیا۔ تو رحم اپنے پڑوسیوں کی دلیل جو ہے نا یہ بنا دی گئی ہے کہ جو اچھائی کی دلیل دیں گے تو وہ پڑوسی دیں گے، برائی کی دلیل جو دیں گے وہ پڑوسی دیں گے۔ کہ پڑوسی آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، صبح شام وہ دیکھتا ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے وہ سب جانتا ہے۔ تو اچھے ہونے کی جو دلیل اگر معلوم کرنی ہے تو کس سے معلوم کی جائے؟ پڑوسی سے معلوم کی جائے۔ تو ہمارا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ یہاں پر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں؟ پڑوسی تو بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس بات پر آپ نے ذہن بنا لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ میرا بچہ ہی کیوں نہ ہو، میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو، میری بہن کیوں نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج ذہن بنا لیں گے، اپنا اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بروز قیامت جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ آسانیاں ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راحت، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بروز قیامت جو ہے اس کی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح
جو اپنے گھر والوں پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایک دسترخوان پر کھانا کھاتا ہے، ان سے محبت بھرا سلوک پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رحمت کی نظر فرماتا ہے، اس گھر کے دسترخوان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہر کوئی رزق کا رونا روتا ہے، برکت نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا، کیوں نہیں چل رہا؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ میرے جو عزیز و اقربا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، میرا اچھائی بھرا سلوک ہے یا غصے والا سلوک ہے۔ اگر اچھا والا سلوک ہے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، رزق ملے گا، رحمتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔